Assalamu alaikum class. I am your teacher Ms. Suruj Sahra from SSAT Degree College, Principal of Commerce Teacher. आप तमाम स्टूडेंट्स को अपनी ऑनलाइन क्लास में वेलकम कहती हूँ. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19. चैप्टर 19 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस. चैप्टर 19 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ट्रांसपोर्ट को पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके मोड्स कौन कौन से हैं और ट्रांसपोर्ट क्यों अहमियत का हामिल है. देन वेयरहाउस को डिस्कस करेंगे कि वेयरहाउस क्या है, कितनी टाइप्स के होते हैं वेयरहाउस और वेयरहाउस की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है वेयरहाउस बिजनेस की लाइफ में. तो चैप्टर 19 के फर्स्ट पार्ट ट्रांसपोर्ट को डिस्क्राइब करते हैं. पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द ईजीएस्ट वे ऑफ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. Transport is defined as a particular movement of an organism or thing from a point A, a place in space, or to a point B. By transportation, goods move from the point of production to the point of consumption. ट्रांसपोर्टेशन, जिसे ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है मूवमेंट करवाने का, हरकत करवाने का. मूवमेंट किस चीज़ की? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स. अगर कारोबार के लिहाज से बात करें तो अशिया की, गुड्स की मूवमेंट करवाने का नाम, जिसके ज़रिए हम मूवमेंट करवाते हैं वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं. फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का नाम, जिसके ज़रिए आप लेकर जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. ट्रांसपोर्ट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है? पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और थिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए से, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बी तक मूवमेंट करवाना ऑर्गेनिज्म की, थिंग्स की, गुड्स की, ट्रांसपोर्ट कहलाता है. बाय ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गुड्स मूव होती हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, यानी एक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होती है. जिस जगह पर गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो पॉइंट प्रोडक्शन पॉइंट कहलाता है. तो वहां से गुड्स को मूव करवाना होता है दूसरे पॉइंट पर. दूसरा पॉइंट कंजम्पशन पॉइंट कहलाता है, जहां पर गुड्स कंज्यूम होती है, इस्तेमाल होती है. तो प्रोडक्शन पॉइंट से जहां से गुड्स बनी, वहां से ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करवाया हमने गुड्स को. कौन से पॉइंट तक? सेकेंड पॉइंट कंजम्पशन पॉइंट है. तो ये मूवमेंट हमारी कहला रही है ट्रांसपोर्टेशन. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं और चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है. इसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. एग्जाम में कई तरह से ये एक सवाल जो है वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे. मोड्स, टाइप्स, काइंड्स, मीन्स या फिर चैनल्स कौन कौन से हैं, वेज कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट के, क्या क्या तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के. मोड्स का मतलब क्या होता है? द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्क्राइब द वे गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड. ट्रांसपोर्ट के मोड्स का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को किस तरीके से, किस रास्ते के जरिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड प्लेस पर, वो कहलाता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बेसिकली आम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो 3 वे होते हैं, 3 रूट्स होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर मैंने सब डिवाइड किया हुआ है उसे. देयर आर बेसिकली 5 डिफरेंट मोड्स. फर्स्ट रेल, दूसरा है फिर हमारे पास रोड, एयर, वाटर, पाइपलाइन. ये 5 जो है वो बेसिक मोड्स हैं हमारे पास. इसके अलावा एक मैंने नाम लिखा हुआ है मल्टी मॉडल. इसका मतलब ये है कि अगर इन पांचों में से कोई 2-3 कंबाइन कर रूट आप यूज कर रहे हैं गुड्स की मूवमेंट के लिए, तो वो मल्टी मॉडल कहलाता है. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले रोड को डिस्कस कर लेते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट, जिसे लैंड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, सड़क का रास्ता जो आप गुड्स को मूवमेंट करवाने के लिए यूज करते हैं कारोबार की लाइफ में. द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट इज यूज्ड एट लीस्ट समवेयर इन ऑलमोस्ट ऑल सप्लाई चेन्स. एग्जांपल्स ट्रेन्स, ट्रक, एनिमल कार्ट्स. बहुत ही कॉमन मेथड है, कॉमन तरीका है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने का रोड वे, जिसे आप लैंड रूट भी कहते हैं. बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है और इसकी एग्जांपल्स में आती हैं ट्रेन्स, ट्रक, एनिमल कार्स. इसके अलावा बसेस, कार्स, बाईसाइकिल, बाइक, ये तमाम चीज़ें भी रोड ट्रांसपोर्ट में शामिल हैं.
اگر ہم روڈ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو ہمیں روڈ ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے گڈس کو روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم نے موو کروایا فرام پوائنٹ آف پروڈکشن ٹو پوائنٹ آف کنزمپشن. تو ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوں گے؟ پہلا ایڈوانٹیج ہے مین بینیفٹ فلیکسیبلٹی. جیسا کہ اسٹارٹ میں ڈسکس کیا ہم نے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ وے ہوتے ہیں, ٹرین, ٹرکس, اینیمل کارز, بسز, بائیسائیکل, بائک. تو یہاں پر فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے کہ آپ بزنس کنڈیشن کے لحاظ سے, جو کنڈیشن ہے آپ کی اس کے لحاظ سے کون سا وے آپ کے لیے سوٹیبل ہے, کون سا جو ہے وہ یہاں پر طریقہ آپ یوز کر سکتے ہیں گڈس کو موو کروانے کا, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. روڈ ٹرانسپورٹ میں ڈفرینٹ آپ کے پاس الٹرنیٹیو چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ ہو گیا ایڈوانٹیج, فلیکسیبلٹی ہوتی ہے روڈ ٹرانسپورٹ میں. اگر روڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ گڈس کو موو کرواتے ہیں تو سیکنڈ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے ٹریول اسپیڈ ہوتی ہے, یعنی جلدی سے فوری طور پر گڈس جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی ریکوائرڈ پلیس تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں. تھرڈ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے یوز ایکسٹینسو روڈ نیٹورکس. اگر ہم روڈ وے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایکسٹینسو روڈ نیٹورکس یوز کرنے کا بھی جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ایک ایڈوانٹیج لینڈ ٹرانسپورٹ کا ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ لارج نمبر آف کیریئرز ورکنگ ان دی سیم ایریا. ایک ہی ایریا میں بڑی کوانٹٹی میں لارج نمبر میں کیریئر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں روڈ ٹرانسپورٹ میں. ایزی ٹو مانیٹر لوکیشن آف گڈس. اگر ہم روڈ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آسان ہوتا ہے ہمارے لیے مانیٹر کرنا لوکیشن کا, کہ ہماری گڈس کس لوکیشن پر موجود ہے, اس کو مانیٹر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تھے کلاس ہمارے پاس ایڈوانٹیجز. اس کے بعد ہم موو کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز پر. جہاں پر روڈ وے استعمال کرنے کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں, وہیں پر ہی روڈ وے کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس فار شارٹر ڈسٹینس. روڈ وے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں شارٹر ڈسٹینس کے لیے یہ سوٹیبل ہوتا ہے. اگر ہم لانگ وے پر اپنی گڈس کو لانگ ڈسٹینس پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں پر روڈ وے سوٹ نہیں کرتا. یہ اس کا نقصان ہے کہ یہ صرف ایریا ٹو ایریا, سٹی ٹو سٹی ہی جو ہے وہ پراپر اور اسپیڈلی ورک کرتا ہے. سیکنڈ ڈس ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں تو vulnerable ٹو کنجسشن اینڈ ٹریفک ڈیلیز. کیونکہ روڈ ٹرانسپورٹ میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ہم وے یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹریفک بہت کنجسٹڈ ہوتا ہے اور بہت ہجوم ہوتا ہے ٹریفک کا روڈ پر, سڑک پر. تو یہاں پر جو گڈس کو ہم ریکوائرڈ پلیس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ ڈیلے ہو جاتی ہے, وہ گڈس لیٹ پہنچ پاتی ہے اپنی ریکوائرڈ پلیس پر ڈیو ٹو ٹریفک, ڈیو ٹو جو ہے وہ کنجسشن, ہجوم کی وجہ سے. نیکسٹ ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈپینڈنس آن فیول پرائسز. کیونکہ روڈ ٹرانسپورٹ میں جو بھی ٹرانسپورٹ ہم نے یوز کی ہے, ٹرک ہے, اینیمل کارز تو نہیں, ٹرک ہے, بس ہے, کارز ہے, بائک ہے, تو یہاں پر ہم جو ہے وہ فیول کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو فیول کے پرائسز پر بھی آپ کی روڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ فیول کے پرائس جو ہے وہ اپ چل رہے ہیں یا ڈاؤن چل رہے ہیں. اس کے لحاظ سے بھی یہ جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو ایکسپینسو یا پھر سستی جو ہے وہ پڑ سکتی ہے. تو فیول پرائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا روڈ ٹرانسپورٹ, اس لیے بھی یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کے بعد ہم سیکنڈ موڈ آف ٹرانسپورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے واٹر لائنز. اسے آپ میرین روٹ بھی کہتے ہیں, اسے واٹر روٹ بھی کہا جاتا ہے. پانی کے راستے گڈس کو موو کروانا, گڈس کو ٹرانسفر کرنا. اٹ از یوزڈ فار بگ والیومس فار انٹرنیشنل ٹریفک. اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور بگ جو گڈس ہیں آپ کے پاس, ان کا جو حجم ہوتا ہے, والیوم ہوتا ہے, وہ زیادہ ہوتا ہے, بلکی گڈس ہوتی ہیں, ہیوی گڈس ہوتی ہیں, اگر آپ نے ان کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو آپ واٹر لائن کا یا پھر جو ہے وہ میرین روٹس کا استعمال کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلس میں آتے ہیں شپس, لانچز, بوٹس. اوور 80% آف دی ورلڈ ٹریڈ, یعنی ہماری ورلڈ ٹریڈ کا 80% جو حصہ ہے وہ کیا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے واٹر لائنس پر. اکارڈنگ ٹو اے سرویز کیریڈ آؤٹ بائی واٹر لائنس, وہ واٹر لائنس کے ذریعے جو ہے وہ پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے. تو سڑک کے راستے کے بعد پانی کا راستہ اگر آپ نے استعمال کیا تو وہاں پر بھی کیا ہے, ایڈوانٹیجز ہیں کچھ آپ کے پاس, کچھ فائدے ہیں آپ کو واٹر لائنز استعمال کرنے کے, واٹر کے ذریعے اپنی گڈس موو کروانے کے. پہلے ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں, فرسٹ فار ہیوی اینڈ بلکی گڈس. اسٹارٹ میں ہم نے کہا کہ واٹر لائن کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں, وزنی گڈس کو, بلکی گڈس کو موو کروا رہے ہوتے ہیں. آسانی سے ہیوی گڈس جو ہیں وہ بائی واٹر, بائی شپ, بائی بوٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے. دوسرے ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں تو فور پروڈکٹ وتھ لانگ لیڈس ٹائم, یعنی ہماری پروڈکٹس جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہے بائی واٹر لائن. اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو وتھ لانگ لیڈس ٹائم, یعنی طویل لیڈس کے لیے, مصنوعات کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو وہ واٹر لائن کا ہم استعمال کرتے ہیں.
थर्ड हमारे पास एडवांटेज आता है चीपर ट्रैफिक मीन्स, यानी बहुत सस्ता तरीन तरीका है वाटर लाइन का. अगर हम वाटर लाइन के जरिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये हमें सस्ता मेथड पड़ता है एज कम्पेयर टू एयर रूट या फिर रोड रूट. एडवांटेजेस के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस को. पहला जो नुकसान है वाटर लाइन इस्तेमाल करने का या मैरीन रूट इस्तेमाल करने का वो है डिफ़िकल्टी इन मॉनिटरिंग एग्जैक्ट लोकेशन. जी बिल्कुल, अगर हम वाटर रूट इस्तेमाल करते हैं तो हमें मॉनिटर करने में कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हमारी गुड्स इस वक्त कहाँ मौजूद हैं समंदरी रास्ते के ज़रिए, अगर हम लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. पहला नुकसान समंदरी रास्ता यूज़ करने का. दूसरा लिमिटेड टू एप्रोप्रिएट पोर्ट्स. वाटर लाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो गुड्स हमारी मूव होती हैं पोर्ट्स टू पोर्ट्स, मतलब एक साहिल समंदर से दूसरे साहिल समंदर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर लाइन के जरिए हम पहुंचा रहे होते हैं. तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट पोर्ट्स तक ही हमारी लिमिट होती है, हम लिमिटेड एप्रोप्रिएट पोर्ट्स ही का इस्तेमाल कर सकते हैं और दरमियान में आप कहीं जो है वो गुड्स को रोक नहीं सकते. पोर्ट्स टू पोर्ट्स जो है वो गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा होता है. अच्छा, ट्रांसफर टू शिप टेक टाइम. बिल्कुल, वाटर लाइन के जरिए अगर आप गुड्स मूव करवाते हैं तो स्लोली आपकी गुड्स मूव हो रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता गुड्स अपनी रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाई जा रही होती हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है अगर आप इसके जरिए वाटर लाइन के जरिए अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. तो क्लास ये थे वाटर लाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. अब बात करते हैं अपनी थर्ड जो है वो रूट की, जो है हमारे पास रेलवे. रेलवे को आप ट्रेन वे भी कहते हैं. ट्रेन वे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन के जरिए अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो वो ट्रेन रूट कहलाता है या फिर रेलवे रूट कहलाता है. रेलवे के जरिए आप हैवी गुड्स को मूव करवा सकते हैं फॉर हैवी एंड लार्ज लोड्स ओवर लॉन्ग लैंड जर्नी. देखिए अभी शिप की बात की थी हमने, जो बाय वाटर अगर हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाया था तो वहाँ पर भी हम हैवी गुड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर हमने जब हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाया है तो हमने सड़क को यूज़ किया है. जो रेलवे है वो लैंड जर्नी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हैवी गुड्स को मूव करवाने के लिए. दे हेल्प मूविंग वॉल्यूमिनस गुड्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री. अगर हमने अपनी जो हाई वॉल्यूम की गुड्स होती हैं उनको मूव करवाना है विद इन अ कंट्री, एक मुल्क के अंदर या आउटसाइड द कंट्री, एक मुल्क से बाहर, तब भी हम रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे ट्रेन वे भी कहा जाता है. रेलवे के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं. पहला हमारे पास है लोएस्ट ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट वेट, यानी रेलवे में जो गुड्स रखी जाती हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो पर यूनिट के लिहाज से मेजर की जा रही होती है और आपको पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही लो होती है. यानी अगर हम एयरप्लेन की बात करेंगे, एयरवे की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है वो हमें पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा हो रही होती है, वहाँ पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव वे है हमारा एयरवे. तो रेलवे में आपको लोएस्ट कॉस्ट जो है वो पड़ती है पर यूनिट. अगर आप कॉस्ट की बात करें ओवरऑल तो वेट के लिहाज से पर यूनिट कम कॉस्ट है, पहला एडवांटेज. सस्ता मेथड है. रेलवे इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ये मोस्ट सेफेस्ट महफूज तरीन तरीका है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने का. दूसरा एडवांटेज. थर्ड एडवांटेज की बात करते हैं, कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन लिंक्ड इनटू मल्टी मॉडल. मल्टी मॉडल सिस्टम डिस्कस किया था हमने कि अगर हम 2-3 मोड्स का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर लैंड रूट और जो है वो शिप मैरीन रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो मल्टी मॉडल सिस्टम के साथ अगर हम रेलवे भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है. कैन बी मोस्ट इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिवली काम करता है व्हेन, जब लिंक्ड कनेक्ट हो जाता है इनटू मल्टी मॉडल सिस्टम. ये एडवांटेजेस हो गए. अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि रेलवे के नुकसानात क्या क्या हैं. पहला लिखा हुआ है रोड्स बिटवीन फिक्स टर्मिनल्स. रेलवे के टर्मिनल्स फिक्स होते हैं तो इसके जो रूट्स होते हैं वो भी क्या है, फिक्स हैं. बिटवीन फिक्स टर्मिनल्स जो है वो रेलवे रूट्स बनाए गए होते हैं और रेल जो हमारी ट्रेन होती है वो दरमियान में नहीं रुक सकती बल्कि टर्मिनल टू टर्मिनल सफ़र कर रही होती है. इसके रूट जो हैं वो फिक्स टर्मिनल होते हैं. दे कैन नॉट स्टॉप एट इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स. अगर आप दरमियान में कहीं रेल को, ट्रेन को रोकना चाहते हैं तो वो नहीं रोक सकते, क्योंकि हम जो है वो अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र जब कर रहे हैं तो हमें दरमियान में नहीं करना बल्कि टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रांसफ़र करवाना है अपनी गुड्स को. स्टेशंस बने हुए होते हैं, वहाँ पर जो है वो गुड्स इस तरह ट्रेन वहीं पर ही जाकर रुकती है, बल्कि आप इंटर में अगर आप कहीं दरमियान में कहीं रुकवाना चाहते हैं ट्रेन को तो वो रोकना पॉसिबल नहीं होता. और अगर दरमियान में कहीं गुड्स आप डिलीवर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, बल्कि डिसाइडेड प्लेसेस होते हैं, इनके टर्मिनल्स बने हुए होते हैं, वहीं जाकर गुड्स जो है वो डिलीवर की जाती है.
ریلوے کے بعد ریلوے کا تھرڈ ایڈوانٹیج جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ریل ٹرانسپورٹ کین ناٹ پرووائڈ ڈور ٹو ڈور سروسز. جس طرح ہمیں روڈ ٹرانسپورٹ ڈور ٹو ڈور سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اس طرح ٹرین ہمیں ڈور ٹو ڈور سروس پرووائڈ نہیں کرتی, بلکہ یہ اسٹیشن سے اسٹیشن پر سفر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. انفیکٹو وتھ اسمال شپمنٹس, اگر ہم ریل کے ذریعے اسمال گڈس کو شپ کروانا چاہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ کارآمد نہیں ہوتا, ان افیکٹو ہوتا ہے وتھ اسمال گڈس, چھوٹی چیزوں کے لیے, بلکہ کارآمد ہوتا ہے کس کے لیے, ہیوی گڈس کے لیے. اوکے, اٹس انفلیکسیبلٹی, جیسے کہ ہم نے لینڈ روٹ میں پڑھا تھا, وہاں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ ورائٹیز ہوتی ہیں, الٹرنیٹیوز جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں یوز کرنے کی روٹ میں, لیکن یہاں پر انفلیکسیبلٹی ہے. ریلوے میں آپ صرف ریل کا اور ٹرین کا ہی استعمال کر سکتے ہیں, یہاں پر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی بزنس کنڈیشن کے لحاظ سے چینج نہیں کر سکتے جو ہے وہ ریلوے کو. ریلوے کے بعد ہم موو کرتے ہیں اگلے جو ہے وہ موڈ پر, جو ہمارے پاس ہے ایئر موڈ. ایئر موڈ جسے ایئر لائنس بھی کہا جاتا ہے, اسے جو ہے وہ ایئر مینز بھی کہتے ہیں, ایئر وے بھی کہتے ہیں. ہوائی راستہ, ہوائی راستے کے ذریعے بھی گڈس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ون پلیس ٹو اندر پلیس. شفٹ لائٹ اینڈ اسمال گڈس, ہلکی اور چھوٹی اشیاء گڈس کو اگر آپ موو کروانا چاہتے ہیں تو آپ بائی ایئر موو کروا سکتے ہیں. ارجنٹ آپ نے گڈس کو کہیں بھیجنا ہے تو آپ ایئر وے کا استعمال کرتے ہیں. پارشیبل گڈس وہ گڈس ہوتی ہیں جن کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, جو جلد خراب ہو جاتی ہیں اور جلد سے جلد ہمیں انہیں ریکوائرڈ پلیس پر پہنچانا ہے, تب بھی ہم اپنے ایئر وے کا استعمال کرتے ہیں. اور ہائی ویلیو, جن گڈس کی ویلیو ہائی ہوتی ہے انہیں اگر ہم ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جلدی اپنی ریکوائرڈ پلیس تک پہنچ جائیں, تب بھی ہم ایئر لائن کا استعمال کرتے ہیں. High value are transported by air. Helicopter and airplane are the examples of airlines. یہ ایگزامپلس ہیں, اگر آپ ایئر وے یوز کرتے ہیں تو ہیلیکاپٹرز اور ایئر پلین کے ذریعے اپنی گڈس کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں ون پلیس ٹو اندر پلیس. ایڈوانٹیج کیا ہوتے ہیں ایئر پلین اگر ہم یوز کرتے ہیں, ایئر وے اگر ہم یوز کرتے ہیں گڈس کو ٹرانسپورٹ کروانے کے لیے؟ اسپیڈ آف ڈلیوری, یعنی تیزی سے گڈس ڈلیور ہو رہی ہوتی ہیں, تیز رفتاری کے ساتھ آپ گڈس کو ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ پہنچا سکتے ہیں, پہلا ایڈوانٹیج. دوسرا, کوئکسٹ وے, بہت ہی تیز ترین طریقہ ہے گڈس کو ان کی ریکوائرڈ پلیس تک پہنچانے کا. سوٹیبل فار لائٹ اینڈ اسمال گڈس, یہ ایئر لائنس جو ہے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سوٹیبل ہوتا ہے, کارآمد ہوتا ہے کس کے لیے؟ ہلکی پھلکی اشیاء کے لیے, اور چھوٹی اشیاء اگر آپ ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایئر وے کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں, نقصان کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایئر پلین یا ایئر وے استعمال کرتے ہیں تو کیا نقصانات ہوں گے. اٹ از کاسٹلی ٹرانسپورٹ, کیونکہ یہ بہت جلدی جلدی گڈس آپ کی پہنچا رہی ہے, ہلکی گڈس کو بھی آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں بائی ایئر پلین لائنس, تو بائی ایئر پلین یا ایئر لائنس, تو یہاں پر یہ کاسٹلی پڑتا ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, ہر کاروبار کے لحاظ سے یہ ایئر پلین جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, ایکسپینسو پڑتا ہے, بہت مہنگا میتھڈ ہوتا ہے گڈس کو ٹرانسپورٹ کروانے کا. ویٹ لمٹس, کیونکہ یہاں پر ویٹ لمٹ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ اتنا ویٹ ہی آپ بائی ایئر پلین لے جا سکتے ہیں, یا اتنا ویٹ لے کر ہی آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں, تو یہاں پر ویٹ لمٹ کی وجہ سے ہم زیادہ کوانٹٹی میں گڈس کو نہیں لے جا سکتے. ٹرانسفر ٹیکس ٹائم ان دی ایئرپورٹ. ایئر لائن بالکل کوئکسٹ وے تو ہے, اسپیڈلی ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے, اس سے بہت جلدی گڈس جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے سیکنڈ پلیس پر, لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ پر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. ایئرپورٹ پر ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ گڈس وہاں پر گئی ہیں, پھر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی, کچھ اس کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی گڈس ایئر پلین میں رکھ پائی جا رہی ہوتی ہیں, ہیلی کاپٹرس میں رکھ پائی جا رہی ہوتی ہیں, تو یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہوتا ہے. ایئرپورٹ پر آپ کا بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے اگر آپ ایئر لائن کے ذریعے گڈس کو ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں. ایئر وے کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ والے موڈ پر, جس کا نام ہے پائپ لائن. پائپ لائن کا راستہ بھی استعمال کرتے ہیں گڈس کو موو کروانے کے لیے. پائپ لائن میں ہم جو ہے وہ دا مین یوزز آف پائپ لائنز آر آئل اینڈ گیس. آئل گیس اگر آپ ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں پائپ لائنس کا. ٹوگیدر ود دا یوٹیلیٹیز آف واٹر اینڈ سیویج فرام دا ڈرلنگ پلیس ٹو ریفائنری, دا پائپ لائن از یوزڈ. یعنی ڈرلنگ پلیس وہ پلیس ہوتی ہے جہاں سے آئل جو ہے وہ ڈرل ہو رہا ہوتا ہے. آئل کو آپ کروڈ فارم میں نکال رہے ہیں, رف فارم میں نکال رہے ہیں, را فارم میں آئل آپ کو یہاں سے مل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو بائی ٹرانسپورٹ بائی پائپ لائن جو ہے وہ ریفائنری ایریا تک پہنچاتے ہیں. ریفائنری ایریا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر اس کروڈ آئل کی جو ہے وہ صفائی ہوتی ہے اور اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. تو یہ ریفائنری تک پہنچانے کے لیے بھی ڈرلنگ پلیس سے ہم پائپ لائن کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اٹ از یوزڈ ٹو ایکسپورٹ اور امپورٹ آئل اینڈ گیس. اگر ہم چاہتے ہیں
کہ استعمال کریں اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ گڈس کرنی ہے ہمیں آئل اور گیس کو جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تب بھی آپ پائپ لائن کا استعمال کرتے ہیں. تو سمپل یہ کہ پائپ لائن کے ذریعے آپ انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ کیا گڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آئل اینڈ گیس. اور ڈرلنگ پلیس سے آئل کو آپ ریفائنری پلیس تک پہنچانے کے لیے بھی پائپ لائن کا استعمال کرتے ہیں. پائپ لائن کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. ایڈوانٹیج، پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے موونگ لارج کوانٹیٹیز اوور لانگ ڈسٹینس. آپ پائپ لائن کے ذریعے بڑی مقدار میں جو ہے وہ گڈس پہنچا سکتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹینس پر بھی آپ گڈس کو پہنچا سکتے ہیں. موونگ لارج کوانٹیٹیز زیادہ مقدار میں، اوور لانگ ڈسٹینس زیادہ فاصلے پر. چیپسٹ وے آف موونگ گڈس کو موو کروانے کا بہت ہی سستا میتھڈ ہے. لیکن یہاں پر لکوڈ لکھا ہوا ہے. وہ گڈس جو آپ کو لکوڈ فارم میں اویلیبل ہوتی ہیں انہیں آپ اگر پائپ لائن کے ذریعے ٹرانسفر کرواتے ہیں یہ بہت آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. لکوڈ فارم میں مطلب آئل ہے، ٹھیک ہے، واٹر ہے، تو ان گڈس کو اگر آپ موو کرواتے ہیں تو آپ کو پائپ لائن کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ سستا میتھڈ ہوتا ہے. لوکل نیٹورکس کین ایڈ فلیکسیبلٹی. پائپ لائن کے ساتھ اگر آپ لوکل نیٹورکس کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں تو فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، فلیکسیبلٹی شامل ہو جاتی ہے پائپ لائن کے ذریعے. پائپ لائن میں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنڈیشن کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے نیچر کے لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تھے 3 ایڈوانٹیجز. اب ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں. بینگ سلو. پائپ لائن کے ذریعے اگر آپ گڈس کو پہنچاتے ہیں تو بہت ہی سلو گڈس جو ہے وہ اپنے ریکوائرڈ پلیس تک پہنچتی ہے، پہلا ڈس ایڈوانٹیج. دوسرا انفلیکسیبل. یہ تمام جو ہے وہ چیزوں کے لیے فلیکسیبل نہیں ہوتا، بلکہ میں نے یہاں پر پہلے ہی کہا کہ لکوڈس کے ذریعے، لکوڈ کی جو ہے وہ آپ اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں ون پوائنٹ ٹو ادر پوائنٹ تو اس کے لیے یہ فلیکسیبل ہوتا ہے. دوسرا اونلی کیرنگ لارج کوانٹٹی. اگر آپ اسمال کوانٹٹی میں آئل یا پھر واٹر یا پھر گیس پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ پائپ لائن آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. یہ بھی اس کا نقصان ہے کہ یہاں پر آپ صرف لارج کوانٹٹی میں گڈس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. تو کلاس یہ تو بات ہو گئی موڈس کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کیوں امپورٹنٹ ہے، ٹرانسپورٹ کا کیا رول ہے اور ٹرانسپورٹ کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے. ایگزام میں 3 طرح سوال آتا ہے، امپورٹنس، رولز یا پھر فنکشن آف ٹرانسپورٹ. 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے کریشن آف یوٹیلیٹی. ٹرانسپورٹ کی وجہ سے یوٹیلیٹی کریٹ ہوتی ہے، پلیس یوٹیلیٹی کریٹ ہوتی ہے. جس جگہ گڈس کی نیڈ ہے وہاں پر آپ ٹرانسپورٹ کے ذریعے گڈس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ نے یوٹیلیٹی کریٹ کی، جگہ کا افادہ کریٹ کیا. جس جگہ گڈس کی نیڈ ہے بائی ٹرانسپورٹ آپ گڈس کو پہنچا رہے ہیں. دوسرا دیکھیں پرائز میکینزم. ٹرانسپورٹ کی وجہ سے پرائز میکینزم بھی ہوتا ہے، یعنی پرائز اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتی. جب گڈس کی شارٹیج ہوتی ہے تو پرائز اپ ہو جاتی ہے. گڈس کی شارٹیج سے پہلے ٹرانسپورٹ گڈس کو پہنچا دیتا ہے اس کی ریکوائرڈ پلیس پر، تو پرائز بھی اس کی سٹیبل رہتی ہے. تو پرائز میکینزم میں بھی ٹرانسپورٹ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ پرائز کو اپ ہونے میں یا پھر ڈاؤن ہونے نہیں دیتا، بلکہ فوراً ریکوائرمنٹ جب بھی ہو ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ گڈس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا ٹرانسپورٹ کے بہت سارے موڈ ہیں، تو آپ کاروبار کی نیچر کے لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں کہ کون سا روٹ، کون سا وے ہمارے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہوگا. تو اس کو بولتے ہیں فلیکسیبلٹی، تبدیل کر لینا اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ. ٹرانسپورٹ کا ایک امپورٹنٹ فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کے درمیان میں ایز اے برج کام کر رہا ہوتا ہے. پروڈکشن سے گڈس ٹرانسپورٹ میں لوڈ کر سپلائی کی جاتی ہیں، پہنچائی جاتی ہیں اس ایریا تک جہاں پر گڈس کی نیڈ ہے، جہاں گڈس کی ڈیمانڈ ہے. تو ٹرانسپورٹ برج بن گیا، بیسیکلی سپلائی اور ڈیمانڈ کے جو گیپ ہے اس کو فلفل کر رہا ہے. پروڈکشن سے گڈس کو لے کر ڈیمانڈ جہاں پر ہے، مارکیٹ جو ہے جہاں کنزمپشن پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج ہے یا امپورٹنس ہے لوڈ شیڈنگ آن ویئر ہاؤس. ویئر ہاؤس گودام کو بولتے ہیں، وہ جگہ جہاں گڈز اسٹور ہوتی ہے وہ ویئر ہاؤس کہلاتا ہے. ویئر ہاؤس میں لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، گڈز بہت اسٹور ہوئی ہوتی ہیں. تو ٹرانسپورٹ کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ اس گودام سے تمام گڈز کو لوڈ کروا کر مارکیٹ تک پہنچاتا ہے، کنزمپشن پوائنٹ تک پہنچاتا ہے. تو اب ویئر ہاؤس میں گڈز کم ہو جاتی ہے، تو یہ گڈز جو کم ہوئی ہے اسے ہی لوڈ شیڈنگ آن ویئر ہاؤس کہا جاتا ہے. تو اس لوڈ شیڈنگ آن ویئر ہاؤس میں بھی ٹرانسپورٹ اہم رول پلے کرتا ہے. کاسٹ اینڈ ٹائم سیو. ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کاسٹ، خرچہ بھی کم آتا ہے، اینڈ ٹائم، وقت کی بھی بچت ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم سیو ہو رہا ہوتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے، اور ٹرانسپورٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بزنس کی لائف میں. اس سے کاسٹ اور ٹائم دونوں چیزیں سیو ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ٹرانسپورٹ کا استعمال نہ کریں
تو ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے بزنس کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے, اپنی گڈس کو پروڈکشن سے کنزمپشن پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے. جلد سے جلد اسپیسیفک ٹائم میں اور کم سے کم کاسٹ میں ہم ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنی گڈس کو ریکوائرڈ پلیس تک پہنچا سکتے ہیں. اویلیبلٹی بولتے ہیں کلاس دستیابی کو. ٹرانسپورٹ کی وجہ سے گڈس دستیاب ہوتی ہیں کنزیومر کی ڈیمانڈ, کنزیومر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. مارکیٹ میں کنزیومر کو گڈس کی ڈیمانڈ ہے تو فوراً ٹرانسپورٹ کے ذریعے گڈس پہنچائی جاتی ہے اور ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جاتا ہے بائی ٹرانسپورٹ. تو کلاس یہ تھے ہمارے پاس امپورٹنس آف ٹرانسپورٹ اور رولز آف ٹرانسپورٹ, جسے فنکشن آف ٹرانسپورٹ یا پھر ایڈوانٹیجز آف ٹرانسپورٹ بھی کہا جاتا ہے. چیپٹر نمبر 9 کا پہلا پارٹ پہلا پارٹ ٹرانسپورٹ, موڈس آف ٹرانسپورٹ اینڈ امپورٹنس آف ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کمپلیٹ. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں ہم ویئر ہاؤس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اس سیشن میں آپ کو کچھ بھی پرابلم ہو, کوئی بھی ٹاپک سمجھ میں نہ آیا ہو, کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.